السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگو، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اسے قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، قرآن کی محنت کی توفیق دیتا ہے، قرآن کی طرف دیکھنے کی توفیق دیتا ہے، قرآن سمجھنے کی توفیق دیتا ہے، قرآن پھیلانے کی توفیق دیتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اسے قرآن کی طرف دیکھنے کی توفیق نہیں دیتا۔ تو یہ آپ کا اور ہمارا جو قرآن سے تعلق ہے یہ بہت بڑی سعادت مندی کی علامت ہے۔ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا سفر ہوا تھا رشیا کا، تو وہاں ایئرپورٹ پر ہم نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک بوڑھی خاتون تھی، وہ کھڑی کھڑی ہمیں دیکھ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ ہم بڑے پریشان کہ معمر خاتون ہے، وہ دیکھ رہی ہے اور رو رہی ہے۔ پھر ہم نے اس سے پوچھا کہ بھی کیوں روتی ہو، کیا بات ہے؟ بولے کہ میرے پر دادا کو میں نے دیکھا تھا، وہ ایسا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں سے نماز ختم ہوگی، رشیا میں پابندی لگی تھی، دین نہیں ہونا چاہیے، قرآن نہیں ہونا چاہیے، یہ پابندیاں لگی تھی۔ پھر اس بڑھیا نے کہا میرے گھر پر آؤ۔ گھر پر گئے ہم، وہاں جا کر کمرے میں بٹھایا، چائے وغیرہ پلائی، پھر اندر سے ایک بکسا لائی چھوٹا سا، یہ پوٹلی تھی، اس میں ایک نکالا، دوسرا نکالا، تیسرا نکالا، اور وہ آخر میں اس نے اندر سے قرآن نکالا۔ کہا کہ یہ میرے پردادا پڑھتے تھے، لیکن میں نے یہاں چھپا کے رکھا ہے، اگر حکومت کو پتہ چل جائے کہ میرے پاس قرآن ہے تو مجھے قتل کر دی۔ اتنی سختی تھی۔ اب تو خیر وہ سختیاں ختم ہو گئیں، ہمارا جو سفر ہوا وہ سختی میں ہوا تھا۔ یعنی انہوں نے جو قرآن کی حفاظت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر دے۔
رات کو 2 بجے بچوں کو بلاتے تھے، دن میں تو پڑھا نہیں سکتے تھے، اور قبرستان میں بلاتے تھے اور نقل جنازہ لے کے جاتے تھے۔ پولیس والے آئے کہ تم لوگ کیوں کھڑے ہو، جنازہ ہے، کسی کا انتقال ہوا، تو عام طور سے جنازہ کوئی چیک تو کرتا نہیں ہے، اچھا چلو، اور جو ہے بچوں کو وہاں قبروں میں بٹھا کے پڑھاتے تھے، ایک قبر یہاں ایک قبر یہاں، جیسے ہمارے یہاں کمرے ہوتے ہیں نا، وہ قبریں انہوں نے کھود رکھی تھی، رات کو جو ہے وہ پڑھاتے تھے اور پھر دوسری رات میں پھر جمع ہوتے تھے، پھر اس طریقے سے پھر قبر کو پاڑ دیتے تھے، گھر پہ آ جاتے تھے سب۔ اس طریقے سے انہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہے۔ ہمارے لیے کتنا آسان ہے، پنکھا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، بجلی بھی ہے، ماشاءاللہ مدرسہ بھی ہے عالی شان، بیت الخلاء کا انتظام بھی ہے، اس لیے قرآن کی آدمی قدر کرے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن یہ اللہ کا دسترخوان ہے، یہ عبداللہ بن مسعود کا مقولہ ہے کہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اسے پیچھے مت ڈالو۔ حشر کے میدان میں یہی قرآن لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا، اور یہ قرآن دھکے مار کے جہنم میں داخل کرے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کا شغف قرآن سے ہوگا تو قبر میں اس کے کفن اور جسم کے درمیان قرآن خوبصورت شکل میں آ کے بیٹھ جائے گا۔ فرشتے پوچھیں گے من ربک وما دینک، تو جو قبر میں وہ مرحوم ہے وہ تھوڑا سا جھجکے گا، ڈرے گا، نئے آدمی کے ساتھ معاملہ ہے، تو قرآن کہے گا قل ربی اللہ، گھبرا مت، قل ربی اللہ۔ تو فرشتے پوچھیں گے من الذی سواک وکیلا، تو کون ہے، تجھے کس نے وکیل بنایا، نکل یہاں سے۔ تو قرآن کہے گا انا القرآن ما ترکنی فی الدنیا لم اترکہ حتی ادخلہ فی الجنہ، میں قرآن ہوں، اس نے مجھے دنیا میں نہیں چھوڑا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، جب تک میں اسے جنت میں داخل نہیں کروں گا میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ سفارشی حشر کے میدان میں ہر آدمی پریشان ہوگا، قرآن والا پریشان نہیں ہوگا۔ مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ قرآن والا جو ہوگا وہ پریشان نہیں ہوگا۔ حقیقی قرآن جس نے اللہ کے لیے پڑھا ہوگا، اللہ کے لیے محفوظ کیا ہوگا، وہ چمکے گا۔ قرآن سفارش کرے گا، بعض صورتیں سفارش کے لیے، بعض صورتیں سورہ ملک سفارش کے لیے، اللہ پاک میں سفارش کرتا ہوں۔ یہاں تک آتا ہے کتابوں میں کہ قرآن والا جب قبر سے اٹھے گا تو ہر آدمی پریشان حال، بھاگ رہا ہے، کوئی یہاں بھاگ رہا، کوئی یہاں بھاگ رہا، کوئی یہاں بھاگ رہا، ہر آدمی بھاگ رہا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، وہ دن ہوگا کہ ہر آدمی ایک دوسرے سے بھاگے گا، بھائی سے بھی بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، شوہر سے بھاگے گی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اللہ اعلان کر رہا ہے قیامت کے دن کا کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بہت سخت ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ بہت خطرناک ہے۔ یہ دن وہ دن ہوگا جس دن دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ دیں گے۔ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ لوگ نشے میں ہیں، لیکن وہ نشہ نہیں ہوگا، وہ اللہ کا عذاب ہوگا۔
ہر آدمی پریشان، لیکن قرآن والا مع السفرۃ الکرام البررہ، ٹینشن نہیں۔ اور دوسری سب سے بڑی چیز یہ کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ قرآن انسان ہی پڑھ سکتا ہے، فرشتے پڑھ سکتے ہیں، جنات پڑھ سکتے ہیں، فرشتے نہیں پڑھ سکتے، کہ فرشتوں کو اجازت نہیں، جیسے پوری نماز پڑھنے کے فرشتوں کو اجازت نہیں۔ ہم پوری نماز پڑھتے ہیں نا، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، قومہ بھی کرتے ہیں، تحیات میں بیٹھتے ہیں، سلام بھی پھیرتے ہیں، کہ فرشتے نماز پڑھتے ہیں ایسی ہے کرنا، ان کو اجزا دیے گئے، رکوع کرو قیامت تک رکوع میں رہے گا، بس سجدے میں رہو قیامت تک سجدے میں، قومہ کرو تو قیامت تک وہ کھڑے رہیں گے۔ یہی حال ہے قرآن۔ صرف جبریل ایسے ہیں جنہوں نے پورا قرآن حضور کے ساتھ پڑھا، دور کرانا تھا، اللہ نے وہ قرآن ہمیں دیا کہ قرآن مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے، جیسا اللہ مخلوق نہیں ہے، مخلوق اسے کہیں گے کہ جو بنی ہوئی ہو، چاند مخلوق ہے، سورج مخلوق ہے، زمین مخلوق ہے، آسمان مخلوق ہے، پہاڑ مخلوق ہے، یہ میرے ہاتھ میں گھڑی ہے مخلوق ہے، مائک مخلوق ہے، فرشتے مخلوق ہیں، عرش مخلوق ہے، بنایا گیا ہے، لوح و قلم مخلوق ہے، بیت معمور یہ مخلوق ہے، آسمان مخلوق، ساتویں آسمان کے اوپر بہت بڑا سمندر ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے بہت بڑا سمندر، اس سے بڑا سمندر ہے ہی نہیں، ہمارے سمندر تو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ ہماری دنیا کے سمندر کیسے ہیں؟ خشکیاں بھی ہیں، نہریں بھی ہیں، باغات بھی ہیں، جنگلات بھی ہیں، اور سمندر بھی ہیں، سب کچھ ملا جلا ہے۔ آسمان پر، ساتویں آسمان پر جو سمندر ہے وہاں کوئی زمین نہیں، سارا کا سارا سمندر، ایک معمولی سا بھی قطرہ اگر وہاں سے گرنا شروع ہو جائے تو 2 منٹ میں ساری دنیا ختم۔ اتنی بڑی مخلوق اللہ نے بنائی ہے، اور سب سے بڑی مخلوق اللہ نے جو بنائی، اللہ نے اپنا عرش بنایا، عرش، یہ سب سے وزنی، سب سے خوبصورت، اور اس پر ایک نام لکھ دیا، اور اس ایک نام کو الگ الگ ڈیزائن سے اللہ نے مزین کیا، نام ایک ہی ہے، ایک تو ایک الگ الگ نام ہو، اللہ ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، ایک ہی نام، اور اس کو مزین کیا اللہ نے۔ تو وہ جو سمندر ہے ساتویں آسمان پر، اس کے اوپر جو ہے عرش ہے، اس کے اوپر کرسی ہے، اس کے اوپر اللہ ہے، یہ ساری چیزیں مخلوق بنی ہوئی، قرآن کے مخلوق نہیں، شانی الگ قرآن کی۔ اسی وجہ سے احمد بن حنبل کو فتنوں میں مبتلا کیا گیا، ایک بہت بڑا فتنہ شروع ہوا تھا کہ قرآن مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے، تو صحیح عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، جیسا اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، قرآن بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، جنت میں بھی قرآن رہے گا، دنیا میں قیامت کے قریب قرآن اٹھا دیا جائے گا۔ 3 چیزیں بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسے حالات آئیں گے مدینہ منورہ پر کہ مدینہ منورہ خالی ہو جائے گا، کوئی نہیں رہے گا، سارے بنگلے، سارے فلیٹ، ساری بلڈنگیں، ساری ہوٹلیں، سب خالی، لوگ نکل جائیں گے وہاں سے۔ کیا حالات آئیں گے وہ ابھی سنانے کا وقت نہیں، اللہ دوسری مرتبہ لائے گا تو انشاءاللہ وہ بھی سنا دیں گے آپ کو۔ زبردست حالات آئیں گے، سب چھوڑ چھاڑ کر، امام بھی بھاگ جائیں گے، سب مؤذن بھی بھاگ جائیں گے، حرم کا امام بھی بھاگ جائے گا، حرم کے جو دربان ہوتے ہیں نا وہ بھی بھاگ جائے گا، دروازہ بند کرنے کی کسی کو پڑی نہیں ہوگی، ادھر میں چلو اب جب رات آئی ہے تو دروازہ بند کر دو، صفائی کر لو، کچھ نہیں، سب ائمہ بھاگ جائیں گے اپنے اپنے کاریں لے کر، سب مؤذن چلے جائیں گے، سارے علماء نکل جائیں گے، سارے عوام نکل جائیں گے، سارے خواص نکل جائیں گے۔ جب بستی بالکل اجڑ جاتی ہے تو درندے آنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ بھی یہاں تو
کوئی ہے ہی نہیں. یہ آپ نے فرمایا. 3 باتیں بتائی، ان میں سے پہلی یہ کہ بالکل خالی مدینہ منورہ، دروازے کھلے ہوئے ہیں. ایک تو ایک دروازہ بند ہو تو جب بھیڑیے، جنگلی کتے، جنگلی شیر یہ سارے کے سارے مدینہ کی طرف رخ کریں گے کہ بھئی یہاں کوئی ہے ہی نہیں. لائٹیں جل رہی ہیں، کوئی لائٹ بند کرنے والا نہیں، بازار خالی ہیں. وہ چلتے 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 حرم کے دروازوں پر کھڑے رہے، سارے دروازوں پر. کوئی وہاں سے آیا، کوئی حرم کے کئی دروازے ہیں نا، کوئی وہاں سے آیا، کوئی وہاں سے آیا، کوئی وہاں سے آیا، کوئی باب السلام سے آیا. وہ تھوڑا اندر جاتے ہوئے ڈریں گے کہ اندر انسان ہوں گے، حرم ہے نا. لیکن دیکھا کہ وہاں تو کوئی امام بھی، نہ کوئی بندہ ہے، نہ کوئی پرندہ، سارے بھاگ گئے ہیں. مجھے یاد دلانا یہ حالت کیا آئیں گی کہ سارے کے سارے جو ہے ختم. تو یہ بھیڑیے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ داخل ہوں گے، لیکن بھیڑیے ڈریں گے. شیر کہہ رہا ہمیں تو کوئی مار دے گا فوراً، تو کتے جائیں گے پہلے. کتا تو ہر جگہ گھس جاتا ہے نا، کتا جو ہر جگہ گھس جاتا ہے. بھیڑیا اور شیر جو ہے یہ راجہ ہوتے ہیں، یہ ہر جگہ نہیں گھستے، وہ سوچ سمجھ کر جائیں گے جہاں جانا ہوگا وہاں. تو کتے داخل ہوں گے، کتوں کے پیچھے پیچھے بھیڑیے داخل ہوں گے، شیر داخل ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا حال آئے گا کہ میرا جو منبر ہے اس پر کتے پیشاب کریں گے. اس دن کے آنے سے پہلے پہلے مدینہ کی قدر کرو. سارے بازار خالی، ساری دکانیں خالی، اسٹاک رکھا ہوا ہے، کپڑے ہیں، کھانا ہے، گھڑیاں ہے، ایتر ہے، جو اسٹاک ہوتا ہے نا، سونا ہے، سب خالی ہے، سب رکھا ہوا ہے. اب بھیڑیوں کو تو ان چیزوں کو مناسبت ہے نہیں، ان کو تو کھانے سے مناسبت ہے. یہ تو کہا مدینہ کے سلسلے میں. اور مکہ مکرمہ کے سلسلے میں یہ کہا کہ بیت اللہ کی قدر کرو، اس لیے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ جب ناقدری ہمیشہ یاد رکھنا، ناقدری سے انسان محروم ہو جاتا ہے. کوئی ناقدری کرے محروم ہو جاتا ہے. صحابہ نے قدر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور مشرکین مکہ نے ناقدری کی، تو صحابہ کو اللہ نے چمکا دیا، مشرکین مکہ کو اللہ نے محروم کر دیا. جاؤ. حالانکہ حضور کے رشتہ دار تھے کہ رات کو لوگ بیت اللہ کا طواف کر کے گھروں پر آئیں گے اور تہجد میں یا فجر کی نماز کے لیے پھر حرم میں دوڑا دوڑے آئیں گے اور دیکھیں گے کہ بیت اللہ نہیں ہے، کعبہ نہیں ہے. کعبہ کو اللہ نے اٹھا لیا. لوگ ہچکیاں ماریں گے، بچے ہچکیاں ماریں گے، ارے کعبہ کہاں گیا، ارے کعبہ کہاں گیا. کوئی کہے گا یہاں تھا، کوئی کہے گا یہاں تھا، تو کچھ کہیں گے نہیں یہ مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم کے سامنے تھا، مقام ابراہیم رہے گا. پورا کعبہ اللہ اٹھا لے گا. بس یہ قیامت کی علامت ہے. آرام کرو. اس لیے علماء کہتے تھے حج قبل اللہ تحج. ہمارا سفر ہوا تھا 1.5 سال کا، تو فلسطین اور یہ بیت المقدس کا علاقہ اور یہ اردن، پھر شام، لمبا سفر تھا ہمارا. ہم مکہ مکرمہ حج کر کے نکلے، مدینہ منورہ پہنچے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ و سلام پیش کیا، مہینہ 1.5 مہینہ وہاں رہے. پھر وہاں سے خیبر آئے، خیبر سے مدائن صالح آئے، وہاں سے معلّہ آئے، معلّہ سے تبوک آئے، تبوک سے جورڈن آئے، جورڈن سے شام گئے، شام سے پھر ترکی میں داخل ہوئے، ترکی سے پھر یوگوسلاویہ گئے، پھر یوگوسلاویہ سے بلغاریہ گئے، بلغاریہ سے پہلے بلغاریہ آتا ہے، بلغاریہ گئے، پھر یوگوسلاویہ گئے، پھر آگے بڑھے ہم پیرس گئے، پیرس سے گئے موروکو، کاسابلنکا، دار بیدا، تنجا، وہاں کے بڑے بڑے شہر ہیں، وہاں گئے، وہاں کام کیا سب. پھر واپس آئے اسپین، اسپین سے واپس آئے فرانس. پھر جب انگلینڈ میں داخل ہوئے تو رمضان شروع ہو گیا. یہ ہمارا سفر، انگلینڈ داخل ہوئے تو رمضان شروع ہو گیا.
پھر وہاں سے حافظ پٹیل زندہ تھے، اللہ خیر رحمت کرے ان کو، اور انہوں نے کہا کہ وین خرید لو اور وین میں تم مکہ مکرمہ جاؤ. تو ہم نے وین خریدی اور مکہ مکرمہ سے، بلکہ لندن سے مکہ مکرمہ تک کا ہم نے بائی کار سفر کیا. لندن سے مکہ مکرمہ، ایک حج سے دوسرا حج. تو وہاں ہم فلسطین وغیرہ میں گھومتے تھے. تو حج کا زمانہ جب آتا تو وہاں ہر آدمی، ہر عالم اپنے خطبے میں ایک چیز کہتا تھا جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی. بات 1977 یا 1978 کا یہ قصہ ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کیا کہہ رہے بڑے میاں. ایک جملہ کہتے تھے، حجو قبل اللہ تحجو، حجو قبل اللہ تحجو، حجو قبل اللہ تحجو. حج کر لو اس سے پہلے کہ تم حج نہ کرنے دیے جاؤ. عرفات کو ڈھونڈو گے عرفات نہیں ملے گا، بیت اللہ کو ڈھونڈو گے بیت اللہ نہیں ملے گا. حالات ایسے آئیں گے کہ تم جا نہیں سکتے. یہ کرونا میں حالات آئے کہ نہیں آئے؟ دروازے بند ہو گئے سب. 3 آدمی نماز پڑھاتے تھے حرم شریف کے اندر، 5 آدمی پیچھے کھڑے رہتے تھے. تو علماء سے پوچھا گیا جب کرونا آیا تو کیا وہ حدیث جو تھی کہ سب خالی ہو جائے گا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور بھیڑی آئیں گے، کیا یہ دور آ گیا؟ علماء کہتے تھے کہ نہیں، ابھی یہ دور نہیں آیا ہے. ابھی تو مدینہ میں لوگ ہیں، لوگ نکلے نہیں. وہ علماء کہتے تھے کہ نہیں، یہ تو وقتی قیامت ہے، ابھی وہ دور نہیں آیا. وہ دور تو بڑا خطرناک ہوگا، سب کو نکال دے گا مدینہ. جاؤ باہر، جاؤ باہر، جاؤ نکلو. فرمایا میرے مدینہ کی قدر کر لو قبل اس کے کہ یہ حالات آ گئے. مکہ کے بارے میں کہا کہ دیکھو بیت اللہ کی قدر کر لو قبل اس کے کہ تم بیت اللہ کو نہ دیکھ سکو. فوٹو میں دیکھو گے، حقیقت میں نہیں دیکھو گے، اٹھا لیا جائے گا. سب لوگ پریشان ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے سے گلے مل کر رو رہے ہوں گے. بیت اللہ کہاں چلا گیا، حجر اسود کہاں چلا گیا، اللہ نے اٹھا لیا. یہ 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز قرآن کے حروف اٹھا لیے جائیں گے. رات کو لوگ قرآن پڑھ کے لیٹیں گے اور جب صبح اٹھیں گے قرآن کھولیں گے تو کاغذ ہوگا، حروف نہیں ہوگی. چلو خیر اٹھ گئی. یہ 3 چیزیں حدیثوں میں آتی ہیں. میں نے یہ بیان کیا تھا کرونا کے زمانے میں، لمبا بیان تھا ہمارا. تو مفتی سعید پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ یہ زندہ تھے اس وقت میں اور بیمار تھے. علاج کے لیے بمبئی تشریف لائے تھے. علاج کے لیے علاج ہو رہا تھا ان کا، اور آخری ان کا رمضان تھا. اور کرونا کا تو آخری وقت نہیں تھا، ابھی تو 1 سال اور رہنا تھا کرونا کو. تو مفتی سعید صاحب فارغ تھے، فارغ آدمی تو تھا نہیں، وہ تو بہت مشغول تھے دیوبند کے اندر. تو انہوں نے پورا میرا بیان سنا. میں نے یہ مضمون بیان کیا تھا، مدینہ والا، کتے پیشاب کریں گے، یہ کریں گے، بیت اللہ اٹھائے جانے والا اور قرآن اٹھا لیا جائے گا. قدر کرو بھائی. یہ حج قبل اللہ تو حج کر لو اس سے پہلے حج نہ کرنے دیے جاؤ. تو اس میں نے موطا امام مالک کے کچھ حوالے دیے تھے. موطا امام مالک کے کچھ حدیثوں کے حوالے میں نے دیے تھے موطا امام مالک کی. اب تو مجھے بھی یاد رہا نہیں. تو بیان جب ختم ہوا، دعا ختم ہوئی تو مفتی سعید صاحب کا مجھے فون آیا. یوں کہا بھئی تم سے شکایت ہے. میں نے کہا حضرت بتائیے. تم نے موطا امام مالک کا حوالہ کیوں دیا؟ یہ تو حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے، جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے. یہ تو فلانے نے بھی لکھا ہے، فلانے بھی لکھا ہے. میں نے کہا بھائی مجھے موطا امام مالک کا حوالہ ملا، وہ دے دیا. وہ حافظ ابن حجر اسقلانی سے دوستی آپ کی ہے، ہماری تو ہے نہیں. تو بڑے لوگ ہیں نا سب. اب وہ بڑے لوگوں کے پاس کہاں پہنچیں گے، ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے. ہاں نہیں، پھر انہوں نے مجھے نصیحت یہ کہا کہ جب بھی کوئی بات بیان کرو تو نچلے کتابوں کا حوالہ مت دو، ٹاپ کتاب کا حوالہ دو. یہ انہوں نے مجھے نصیحت مفتی صاحب نے. پھر مجھے کہا دعا آپ کی مجھے بہت اچھی لگی، آپ نے سب دعائیں مانگ لی ماشاءاللہ، لیکن 2 دعائیں مانگنا بھول گئے مفتی سعید صاحب.
میں نے کہا کون سی؟ بولے کہ یہ دعا نہیں مانگی کہ اللہ کرونا سے پوری انسانیت کی حفاظت کر؟ ہاں میں نے کہا بھی نہیں مانگ سکا۔ اور دوسری دعا کہ جو چودھری ہے ہمارا اللہ اس کو ختم کرے۔ میں نے کہا چودھری والی دعا تو تم کرنا، کرونا کہ میں کروں گا۔ سمجھ گئے نا آپ لوگ کہ جو چودھری ہے نا تو اس کے لیے مجھے دعا کرتے ہیں تو قبولیت کی گھڑی تھی۔ میں نے کہا وہ آپ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ چودھری کو اللہ ہدایت دے، ہم تو یہ کہیں گے کہ اللہ چودھریوں کو ہدایت دے۔ ہمارے والد صاحب کہتے تھے کالا مکڑا، گورا مکڑا، مقامی مکڑا، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ اللہ کے علاوہ جو لوگوں کو پوچھتے ہیں یا اللہ کے علاوہ لوگوں کی طرف جاتے ہیں، مکانات بناتے ہیں احکامات توڑ کر، ان کی مثال جو ہے مکڑی کے جالے کی، کہ دنیا ساری مکڑی کا جالا ہے۔ ابا بیانوں میں کہتے ہیں دنیا ساری مکڑی کا جالا ہے، دنیا کے اندر یہ جالے لگا رہے ہیں، کالا مکڑا بھی خوش، گورا مکڑا بھی خوش، مقامی مکڑا بھی خوش۔ تو میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ میرے ابا اس کو مکڑے سے کہتے تھے کہ سارے مکڑوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، کالا مکڑا، گورا مکڑا، مقامی مکڑا، لال مکڑا ساری دنیا میں ہے نا۔ تو مفتی صاحب نے مجھے نصیحت کی کہ جب بھی کوئی بات کا حوالہ ہو، اوپر کی کتاب کا ہو، بیچ والی کتاب کا ہو، نیچے کی کتاب کا ہو، تو وہ اوپر والی کتاب کا حوالہ دینے کا مولوی صاحب یہ مجھے فرمایا، اور صحیح بات بتائی۔ لیکن اب کتاب جو دیکھتے ہیں تو سامنے بخاری تو ہوتی نہیں ہے، سامنے تو ابھی یہی جو ہماری کتاب علماء لکھتے ہیں وہی ہوتی ہے، اس میں جو ہوتا ہے وہ لکھ ڈالتے ہیں ہم۔ انہوں نے نصیحت، اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ قرآن کی آدمی قدر کرے۔ حروف اٹھائے جائیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ واقعتاً حروف اٹھائے جائیں گے، دوسرا مطلب ہے کہ سینوں سے بھی اللہ قرآن اٹھا لے گا، صرف صالحین کے سینوں میں رہے گا، ڈیلیٹ اللہ کر دے گا، ڈیلیٹ۔ اب موبائل ڈیلیٹ کرتے ہیں نا بھئی، موبائل میں روزانہ چونکہ میرے سبق چلتے ہیں ساری دنیا میں واٹس ایپ کے، تو میں روزانہ جب درس قرآن بھیجتا ہوں اس سے پہلے سارا موبائل ایک دم کمپلیٹلی ڈیلیٹ، کچھ نہیں ملے گا اس میں۔ پھر سبق دینا بھرتا رہتا ہے 24 گھنٹے کے اندر، بھر جاتا ہے تو پھر ڈیلیٹ۔ تو جو گنہگار ہوں گے ان کے سینوں سے اللہ قرآن کو ڈیلیٹ کر دے گا۔ جاؤ، اس لیے قرآن کی آدمی قدر کرے، رڑتا رہے۔ میں بھوپال اجتماع میں گیا تھا تو وہاں ایک حافظ جی تھے، وہ ہمیں چائے پلاتے تھے، وہ ہماری خدمت کرتے تھے۔ میں نے حافظ جی سے کہا حافظ جی کیا کرتے ہو؟ یوں کہا ستھار کا کام کرتا ہوں، مزدور ہوں۔ حافظ جی نے کہا مزدور ہوں۔ اچھا تو کتنے دور جاتے ہو؟ مولانا یہاں سے میں تقریباً 1.5 گھنٹے کا میرا سفر ہے، سائیکل پر جاتا ہوں، سائیکل پر آتا ہوں، میرے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے، کار کے پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا چلو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، آپ حافظ ہیں نا قرآن کے؟ ہاں۔ میں نے کہا قرآن والا کبھی غریب نہیں ہوتا، قرآن والا ہمیشہ مالداری ہوتا ہے، آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مکان بھی دے گا، اللہ سب کچھ دے گا آپ کو۔ تو پھر میں نے پوچھا قرآن کتنا پڑھتے ہو؟ یہ کہا مولوی صاحب جاتے ہوئے 2.5 پارے پڑھ لیتا ہوں، آتے ہوئے 2.5 پارے پڑھ لیتا ہوں۔ یہ غریب آدمی ہے، مزدوری کرتا ہے، اور وہاں پر جب کوئی کام نہیں ہوتا، کام تو رہتا ہے لیکن کبھی کبھار تھوڑی فرصت رہتی ہے تو قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ اس لیے قرآن کے سلسلے میں جس نے بھی محنت کی تو قرآن ہاتھ پکڑ کے آگے لے جائے گا اس کو۔ حشر کے میدان میں قبر سے نکلے گا قرآن والا تو جو ہے یہ قرآن اس کا ہاتھ پکڑ لے گا، قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کے چلے گا۔ جب ہاتھ پکڑ کے لے کے چلے گا تو سارے کے سارے حشر کے میدان میں لوگ کہیں گے
کہ ہادہ من دیوان ملکی، ہادہ من دیوان ملکی، ہادہ من دیوان ملکی۔ آپ دیکھتے ہو کہ بادشاہ کی کار آتی ہے تو سب ٹریفک آگے پیچھے ہو جاتی ہے نا، بھئی یہ کون ہے ٹھاٹ کے ساتھ جا رہا ہے، ٹھاٹ کے ساتھ جا رہے ہیں، کون ہے؟ ہادہ من دیوان ملکی، یہ تو کوئی خاص آدمی ہے۔ اسی لیے کیا کہا؟ اللہم اجعلنا من اہل القرآن ہم اہلک و خاصتک۔ اے اللہ میں قرآن والا بنا، وہ تیرے خاص لوگ ہیں۔ تو قرآن کیا کہے گا؟ وہ ہاتھ پکڑ کے لے کے چلے گا، سارے فرشتے ادھر ادھر، کوئی پوچھنے کی ہمت نہیں، اور ڈائریکٹ اللہ کے سامنے لے جا کر کھڑا کرے گا ڈائریکٹ۔ تو اللہ کہے گا بھی کیوں لائے تمہیں ان کو؟ فرمایا اللہ پاک یہ مجھے بہت پڑھتا تھا، بہت یاد رکھتا تھا، بہت پیار کرتا تھا، بہت محنت کرتا تھا، اس لیے حفظ میں بنو تو بہت محنت سے بنو، بہت محنت سے۔ پھر اس حفظ ہو جانا آسان ہے، سنبھالنا مشکل ہے۔ نفلوں میں پڑھو، جس دن قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملی سمجھ لو کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ یہ مت کہو کہ وہ بیزی ہو تو نہیں۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا قرآن پڑھتا ہوں؟ ہاں مولانا روزانہ پڑھتا ہوں۔ کتنا پڑھتے ہو؟ نہیں مولانا روزانہ سورہ یاسین پڑھتا ہوں، اور رات کو سورہ واقعہ پڑھتا ہوں۔ تو میں نے کہا صبح آپ سورہ یاسین پڑھتے ہو، رات کو سورہ واقعہ پڑھتے ہو، وہ تو آپ کے لیے پڑھتے ہو کہ دھندہ برابر ہیڈ ہے۔ سورہ واقعہ جو اس کی وجہ سے پیسہ ملے گا، سورہ یاسین کی وجہ سے پیسہ ملے گا، باقی قرآن۔ میں نے کہا اس میں بھی ہیرا پھیری، الف لام میم سے پڑھو، الف لام میم سے، اور والناس تک جا کر رکو۔ اللہ پوچھے گا کہ کیوں لائے تم اس کو؟ قرآن کہے گا یہ میں بہت محبت کرتا تھا۔ ہماری شریعت میں دو نیکیاں ایسی ہیں جو سفارش ٹاپ لیول پر کرے گی۔ ویسے تو ہر نیکی سفارش کرے گی، نیک بیوی سفارش کرے گی، نیک شوہر سفارش کرے گا، نیک بیٹا سفارش کرے گا، فرشتے سفارش کریں گے، یہ کریں گے، لیکن ٹاپ کا کیا مطلب؟ ایسی سفارش کے جو رد نہ کی جائے، ریجیکٹ نہیں، اللہ قبول کرے گا ہی کرے گا۔ وہ کون سی ہے؟ ایک قرآن اور ایک روزہ سفارش کرے گا اللہ پاک۔ تو اللہ کہیں گے چل اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جا، یہ قرآن ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا جس نے قرآن کے لیے محنت کی ہوئی۔ احمد ابن حنبل پر حالات آئے یہ خلق قرآن کے سلسلے میں۔ اس زمانے میں فتنہ یہودیوں نے چلایا تھا کہ قرآن مخلوق ہے کہ مخلوق نہیں ہے، تو جو لوگ تھے بادشاہ کے آگے پیچھے وہ کہتے تھے کہ قرآن جو ہے مخلوق ہے۔ احمد ابن حنبل کہتے تھے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، تو اللہ کی صفت ہے۔ تو امام صاحب کو جیل میں ڈال دیا۔ احمد ابن حنبل فرماتے تھے میں نے میرے بکھرے موتی جو کتاب ہے کسی جلد میں یہ مضمون لکھا ہے، تقریباً 3 سال تک جیل میں ڈالا ہی نہیں امام صاحب کو۔ امام صاحب کہتے تھے کہ ایسے اندھیری کوٹڑی ہوتی تھی کہ میرا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو بھی میں دیکھ نہیں سکتا تھا، نہ کھانے کے ٹھکانے، اور مارتے تھے مجھے سب کے سامنے، پکڑ کے لے جاتے تھے اور پورا شہر بغداد کا جمع کرتے تھے۔ 10 بجے کا وقت ہوتا تھا، سارے شہر میں مرد عورتیں سارے کے سارے آ جاتے تھے احمد ابن حنبل کے کوڑے جو مارے جائیں دیکھنے کے لیے۔ تو جو کوڑے مارنے والا تھا اس کا نام بھی احمد تھا، اور جو کوڑا کھانے والا تھا اس کا نام بھی احمد۔ مارنے والا وہ بھی احمد، اور جس کو مارا جا رہا ہے وہ بھی احمد۔ تو مارنے والا بادشاہ بیٹھا رہتا تھا، سارے وزراء پولیس بیٹھے رہتے تھے۔ تو احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس احمد نے جو جلاد تھا کوڑا اٹھایا، اور کوڑا اٹھا کر کہا کہ دیکھ میں تجھے کوڑا ماروں گا، تو خالی صرف اتنی بات کا اقرار کر لے کہ قرآن مخلوق ہے تو میں تجھ کو بادشاہ کے عذاب سے بچا لوں۔ وہ احمد نے کہا۔ تو احمد ابن حنبل نے جواب دیا
احمد تو اقرار کر لے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے تو میں تجھ کو اللہ کے عذاب سے بچا دوں گا. بڑی قربانی دی احمد ابن حنبل نے. ایک مرتبہ بہت مار کر ہڈیاں ٹوٹ گئی, لے جا رہے تھے تو دل کے اندر امام احمد ابن حنبل کے خیال آیا کہ ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں, کوئی پیناڈول تو ہے نہیں, کوئی ڈولو تو ہے نہیں, کوئی گولی تو ہے نہیں, بدن بہت درد ہو رہا ہے. تو احمد ابن حنبل کہتے تھے میرے دل میں خالی ایک وسوسہ آیا, اور وسوسہ یہ آیا کہ بھئی ان کے سامنے کہہ دو نا کہ قرآن مخلوق ہے تو اس کے عذاب سے بچ جاؤں گا. دل میں تو میرے ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے, دل تو اللہ جانتا ہے. ان کے دل میں خیال آیا. خیال آتے ہی ایک بہت بڑا ڈاکو تھا, اس کا نام تھا ابو الہیثم, زبردست ڈاکو تھا, حکومت ڈرتی تھی اس سے. ابو الہیثم وہ بھاگا آیا مجمع سے. مجمع ہوتا تھا نا دیکھنے کے لیے, مذاق دیکھنے کے لیے, یہ عذاب دیکھنے کے لیے لوگ آتے تھے. تو ابو الہیثم جو ہے وہ بھاگا آیا. جو بھاگا آیا تو احمد ابن حنبل گھبرائے گئی ہے, اتنا بڑا ڈاکو جو ہے یہ مجھے ملنے کے لیے آیا ہے, پتہ نہیں پولیس والے کیا سمجھیں گے. تو احمد ابن حنبل نے کہا مالی ولی ابی الہیثم. ابو الہیثم نے کہا میں ایک پرائیویٹ بات کرنا چاہتا ہوں تم سے. تو احمد ابن حنبل نے کہا مالی ولی ابی الہیثم, بھئی میرا ابو الہیثم سے کیا جوڑ, میں کیا بات کروں. وہ پولیس والوں کو ڈر سے, میں کہتا تھا ان سے نہ ڈریں, ذرا دادا قسم کا تھا وہ. فرمایا کہ بات کرو. فرمایا کہ امام احمد ابن حنبل دیکھیے یہ حکومت نے, پولیس والوں نے کئی مرتبہ مجھے جیل میں ڈالا ہے اور مجھے بھی بہت مارا ہے, لیکن جب جیل سے میں چھوٹتا تھا تو فوراً ڈاکہ ڈالنے کے لیے جاتا تھا, گھر نہیں جاتا تھا. میں باطل پر جمع ہوا تھا. آپ کو میں اتنی نصیحت کرتا ہوں آپ حق پر جمے رہیں. یہ حق ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے, اس پر جمے رہنا. آپ جمے رہو گے تو قیامت تک آنے والی امت جو ہے وہ اسی پر جم جائے گی. تو احمد ابن حنبل کہتے تھے رحم اللہ ابا الہیثم, رحم اللہ ابا الہیثم, اللہ ابو الہیثم پر رحم کرے, نصیحتہ ثبتنی, اس کی نصیحت نے مجھے جمع کیا, اس کی نصیحت نے جمع کیا. حالات بہت آئے. احمد ابن حنبل کو جب بہت ستایا گیا, بادشاہ کہتا تھا تیرا ویلیو کیا ہے, تو احمد ابن حنبل نے کہا جب میرا انتقال ہوگا تو پتہ چلے گا میرا ویلیو کیا ہے, اور تیرا انتقال ہوگا تو تجھے پتہ چلے گا کہ تیرا ویلیو کیا ہے. احمد ابن حنبل کا جنازہ جب نکلا تو ہزاروں نے, کئی ہزار یہودیوں نے اسلام قبول کیا جنازہ دیکھ کر. کئی مرتبہ جنازے کی نماز پڑھی گئی, اور وہ بادشاہ جو مرا تو اس کے جنازے میں تو کچھ 10-15 آدمی تھے. ایسے حالات اللہ نے کیے. اچھا احمد ابن حنبل کے زمانے میں ہی ابو الہیثم کا انتقال ہو گیا, ڈاکو تھا نا. تو احمد ابن حنبل پہنچ گئے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے. تو بڑے بڑے علماء نے اعتراض کیا, ارے یہ تو ڈاکو تھا, خراب تھا, جو خراب آدمی ہو, ڈاکو ہو اور سب کو پریشان کرے تو اس کی جنازے کی نماز بڑا آدمی نہ پڑھائے, کوئی بھی پڑھا کے دفن کر دے. تم تو اتنے بڑے آدمی ہو. تو بولے یہ مسئلے مجھے مت بتاؤ, یہ میرا استاذ ہے, اس کی نصیحت پر میں جمع ہوں. نصیحتہ ثبتنی. جب انتقال کا وقت قریب آیا احمد ابن حنبل کا, بادشاہ کو پتا چلا جس نے تکلیفیں دی تھی, اور وہ احمد کو بھی پتا چلا, جلاد اس کا نام احمد تھا نا, اس کو پتا چلا. تو امام احمد کے انتقال سے پہلے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے جو ہے وہ احمد آیا, دستک دی. امام احمد ابن حنبل کے بیٹے نے دروازہ کھولا. اب ظاہری بات ہے کہ سب جانتے تھے کہ یہ کوڑا مارتا تھا, سب جانتے تھے کہ یہ کوڑا مارتا تھا. ابا سے آ کر کہا کہ ابا وہ احمد آیا ہے.
کون؟ من جلاد. اچھا کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. ہاں ہاں کوئی بات نہیں, بلا لو. وہ آیا اور رویا اور اس نے کہا کہ آپ کی موت کا وقت قریب ہے, آپ دنیا سے جا رہے ہیں, موت کی آہٹ آپ سن رہے ہیں, اور میں نے آپ پر بہت ظلم کیا ہے, میں معافی مانگنے آیا ہوں. امام احمد بن حنبل نے کہا میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا. یہ ہے کوالٹی ہمارے پاس. آج تو بیوی نے اگر تھوڑا سا نمک زیادہ ڈال دیا نا, اے ایا مڑی چھے تو اوپر مت مڑ جے. اور وہاں امام احمد نے انتقال سے پہلے یہ کہہ دیا کہ میں نے معاف کر دیا, اور بادشاہ کو بھی کہہ دینا میں نے اسے معاف کر دیا ہے. میں دل میں کیوں رکھوں؟ اللہ کو جو کرنا ہوگا کرے گا, میرا تیرا معاملہ کلیئر ہے. باقی اللہ جانے تم جانو. اللہ کو معاف کرنا ہے تو کرے, نہ معاف کرنا ہو نہ کرے, وہ اللہ کا کام ہے. بہت تکلیف اٹھائی. احمد ابن حنبل کہتے تھے کہ اتنا زبردست کوڑا مارا جاتا تھا کہ ہاتھی پر اگر مارا جائے تو ہاتھی بھی مر جائے. کوڑا مارتے مارتے ظہر کا وقت ہو جاتا. جیسے 11 بجے سے مارنا شروع کیا تھا, 12, 12:30, پونے 1 تک ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے. تو اسی طرح خون میں احمد بن حنبل وہیں پر نماز پڑھتے تھے ظہر. تو وہاں کے کچھ لوگ کہتے تھے کہ تیری نماز کیسے ہوگی, خون ہے. تو فرمایا میں حضرت عمر کا روحانی بیٹا ہوں, جب ان کی نماز ہو گئی تھی تو میری بھی ہو جائے گی. جب انہیں خنجر مارا گیا حضرت عمر کو, تو انہوں نے اسے خلت پت خون کے اندر ہی فجر کی نماز پڑھی. بلکہ ان کی ہو گئی تو میری بھی ہو جائے گی. یہ احمد ابن حنبل نے کہا. قرآن کے لیے لوگوں نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہے, بہت اونچی چیز ہے یہ. قیامت کے دن یہ کام آئے گا. قرآن قیامت کا دن آنا ہے, یقینی ہے, اور خطرناک دن ہے قیامت کا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. زمین کو ہلا دیا جائے گا. زمین کا زلزلہ تو آپ نے دیکھا ہے, لیکن قیامت کے قریب آسمان پر بھی زلزلہ آئے گا. یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا. موت اور قیامت یہ اچانک آتی ہے, وقت مقرر نہیں, اچانک آتی ہے, آدمی دھوکے میں پڑ جاتا ہے. قیامت تو ایسے آئے گی کہ بازار میں لوگ گھوم رہے ہوں گے, اور کچھ لوگ کپڑا خرید رہے ہوں گے, اور دکان والا کپڑا دکھا رہا ہوگا یہ انڈونیشیا کا ہے, یہ جاپان کا ہے, آنا بھاؤ چھے بے ذرا بجو لاؤ نے تو وہ دکھا رہا ہوگا, اور اچانک قیامت آ جائے گی. جاؤ بھاگو, سب ختم. سورج جو ہے مشرق سے نکلتا ہے, مغرب سے نکل جائے گا. وہ علامتیں تو ہیں, مدینہ منورہ والی علامت کہ جنگلی بھیڑیے کتے آ کر میرے ممبر پر پیشاب کریں گے, وہ تو اپنی جگہ ہے. بیت اللہ کا اٹھانا اپنی جگہ ہے, اور قرآن کے حروف کا اٹھانا اپنی جگہ ہے, وہ تو ہے. اچانک قیامت آ جائے گی. یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے, تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی, یسألونک عن الساعة ایان مرساها. اے پیارے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب کرتے ہو تو کب آئے گی؟ قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو. آپ کہہ دو میرا اللہ جانتا ہے, میں نہیں جانتا. وہ آئے گی
لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض. جب آئے گی تو آسمان اور زمین سب پر بھاری ہوگی، وہ ٹوٹ کر ختم. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قیامت کا آنا یقینی. اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. یہ قیامت کا منظر ہے. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قیامت کو بیانوں میں بہت کہو تاکہ لوگ ڈریں، قیامت کا دن آنے والا ہے. پھر اس پر میرے ابا ایک اپنا لطیفہ بھی سناتے تھے. بولے میری ماں تھی، میں اتنا چھوٹا تھا، یعنی میری دادی، میرے والد صاحب کی ماں، میں اتنا چھوٹا تھا کہ میں اماں کے پاس سوتا تھا. تو ماں جو ہے روزانہ رات کو مجھے قیامت کا منظر بتاوے، دیکھ عمر قیامت آئے گی، یہ آسمان بھی ٹوٹ جائے گا، یہ ستارے بھی جھڑ جائیں گے اور دریا بھی بہہ دیے جائیں گے، دریا میں آگ لگے گی. ہر وقت قیامت قیامت. جب بھی مجھے لے کر سوئے میری ماں، وہ بولے کہ قیامت کا تذکرہ کرے. پھر بولتے ہیں میرا چھوٹا بھائی تھا یوسف، میرے خسر بھی ہے، وہ دونوں کا انتقال ہو گیا، اللہ ان دونوں کی مغفرت فرمائے. تو ہم نیچے سوتے تھے. ابا فرماتے تھے کہ میں اور دادی دونوں نیچے، میں چھوٹا تھا، اور میرا چھوٹا بھائی وہ اوپر سوتا تھا. ایک مرتبہ رات کو وہ لڑک کر گرا اور مجھ پر گرا. تو میں نے امی سے کہا ماں قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی. یہ والی سب سناتے قیامت آ گئی، قیامت آ گئی. دجال بھی آئے گا، مہدی بھی آئے گا. حضرت سودا جو ہے وہ دجال سے بہت ڈرتی تھی، بہت ڈرتی تھی. ڈرنا تو سب کو چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے تذکرے کیے تو حضرت سودا جو ہے بہت ڈرتی تھی. تو ماؤں نے ایک مرتبہ پلان کیا کہ جسے ڈرانا ہے. سمجھ گئے آپ کہ آج اسے ڈرانا ہے. تو حضرت سودا کسی جگہ جو ہے وہ اپنا کوئی بھوس کا کوئی مکان تھا، اس میں کوئی چیز پکا رہی تھی یا کوئی کام کر رہی تھی. تو قریب سے حضرت عائشہ اور کوئی دوسری ماں تھی، ان کا نام تو یاد رہا نہیں مجھے، لیکن دونوں گزری اور آپس میں کہنے لگے دجال تو آ گیا، بس آنے والا ہے. ایسا زور سے کہا، انہوں نے سن لیا وہاں، دجال تو آ گیا، بس آنے ہی والا ہے. حضور بہت ڈراتے ہیں، دجال آ گیا آ گیا. وہ حضرت سودا تو بھاگی بھاگی حضور کے پاس آئی اور رونے لگی. بھئی کیا ہوا؟ یہ فرماتے دجال آ گیا. ارے بھئی نہیں آیا ہے، دجال آئے گا. وہ عائشہ کہہ رہی تھی ارے وہ ٹھیک ہے، اس نے کچھ کہا ہوگا، تو نے کچھ سنا ہوگا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کسی چھپکلی سے ڈرتے ہیں، ہے نا بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوں گے چھپکلی سے ڈریں گے. بعض لوگ جو ہے چھوٹی سی چھپکلی زمین پہ جا رہی ہوگی تو رات کو نیند نہیں آئے گی. اے بھئی دودھ جیک سے نا ذرا فریج میں مکی دے جہاں، یعنی فریج میں دیکھیں پھوڑو بھوڑو تو سے نا جو اندر جائی رہی ہے. بعض لوگ چوہے سے ڈرتے ہیں. ہمارا کسی جگہ فلائٹ میں سفر ہو رہا تھا، ایک چوہا نکل آیا فلائٹ میں، تو سارے فلائٹ والے کھڑے ہو گئے. تو میں نے لوگوں سے کہا عزت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور ایمان کے راستے سے آتی ہے. لوگ آپ کو دیکھ کے کھڑے ہو جائیں یہ کوئی آپ کی عزت کی علامت نہیں ہے. لوگ تو سانپ کو دیکھ کر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. فلائٹ وہ چوہا نکلا تو سارے جو ہے کھڑے ہو گئے. ایئر انڈیا تھا، ایئر انڈیا کا حالت تو ایسے ہی ہے نا. تو جو ہے فلائٹ سب کھڑے ہو گئے. تو میرے والد مجھے کہتے تھے کہ قیامت کا تذکرہ بہت کرو، قیامت کا. اور ہر پارے میں اللہ نے قیامت کو بیان کیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. بولے توحید، رسالت، یہ تو ہے ہی ہمارے عقائد کے اندر. اللہ ایک ہے، کرنے والا اللہ ہے، عزت اس کے ہاتھ میں، ذلت اس کے ہاتھ میں. اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ لوگ کہیں کہ صاحب مسلمان تو پاگل ہو گئے. جس دن لوگ کہیں گے کہ مسلمان پاگل ہو گئے، اسی دن آسمان والے کہیں گے کہ مسلمان کامیاب ہو گئے.
کہ دکان یہ بنی ہوئی ہے، دکان پر بیٹھنے والا عبداللہ یہ بھی بنا ہوا ہے، دکان مخلوق ہے اور عبداللہ جو بیٹھ رہا ہے یہ بھی مخلوق ہے، اور دونوں کے دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہے۔ دکان کہتی ہے اے عبداللہ تیرے بغیر میں نہیں چل سکتی، اور عبداللہ کہتا ہے اے دکان تیرے بغیر میں نہیں پل سکتا۔ محتاج محتاج سے مدد مانگ رہا ہے۔ ابا فرماتے تھے محتاج محتاج سے مدد مانگ رہا ہے۔ کوئی اندھا کسی اندھے سے کہے کہ چل میرے کندھے پر سوار ہو جا تجھے منزل تک پہنچا دوں، ارے تو خود تو اندھا ہے تو مجھے کیا پہنچائے گا؟ بس سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ کوئی لنگڑا کسی لنگڑے سے کہے کہ تو جا میرے کندھے پر بیٹھ جا میں تجھے جو منزل پر، ارے تو خود تو لنگڑا ہے۔ تو ساری دنیا کی مخلوق جو ہے یہ محتاج ہے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ جو چاہے وہ کرے، جیسے چاہے وہ کرے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اصل میں اللہ کو ہم پہچانتے نہیں ہیں، مسئلہ یہ کہ اللہ کو ہم پہچانتے نہیں۔ آپ کے گھر میں مورتی رکھی ہے، خدا نہ خواستہ ہر آدمی کہے گا کہ مورتی بہت خراب ہے، بہت خراب ہے، بہت خراب ہے، سونے کی ہے، بہت خراب، اور اسی مورتی کو بیچ کر تھیلے لے آؤ پیسوں کے تو خراب کہے گا نہ تو پیشہ سے۔ ابا کہتے تھے کہ وہ مورتی جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن پیسے جو ہے اس پر یقین رکھنا یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے۔ ہر حال میں اللہ کا حکم کا پورا کرنا، ہر حال میں آدمی اللہ کا حکم پورا کرے، ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی منزل میں کسی چیز کا محتاج اور پابند نہیں ہے۔ دکان اپنے وجود میں اللہ کی محتاج، نفع پہنچانے میں اللہ کی محتاج، باقی رہنے میں اللہ کی محتاج، ختم ہونے میں اللہ کی محتاج، نقصان پہنچانے میں اللہ کی محتاج۔ جتنی منزلیں اس دکان پر آتی ہے ہر منزل میں وہ اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ کسی منزل میں کسی چیز کا محتاج اور پابند نہیں۔ عزت کے نقشے میں ذلیل کر دے، ذلت کے نقشے میں عزیز کر دے۔ یوسف علیہ السلام پر ذلت کے نقشے ہیں، چاروں طرف سے اللہ نے عزیز بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سمندر میں اللہ نے حفاظت کی۔ موسیٰ علیہ السلام جب حمل سے ٹھہرے نا تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس زمانے کا جو فرعون تھا اس نے قانون بنایا تھا، لڑکی زندہ ہو چھیڑو مت، لڑکا زندہ ہو فوراً قتل کر دو۔ یہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ دیکھو اللہ کا حکم، ماں نے بچہ جنا اور بچہ جن کر کچھ اللہ کا نظام ہے، ساری حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ بچے کو قتل کرو، اللہ چاہ رہا ہے کہ میں حفاظت کروں گا، ساری حکومت کہہ رہی ہے اس بچے کو قتل کرو، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں حفاظت کروں گا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف خبر بھیجی، یوں کہا دیکھو یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اسے جو ہے دودھ پلاتی رہو تھوڑے دن تک، اور جہاں تمہیں ڈر لگے کہ اب یہ آئیں گے فرعونی قتل کریں گے، اسے جو ہے سمندر میں ڈال دینا۔ بہت، اور اللہ نے وعدہ کیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو خبر دی دودھ پلاتی رہو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب ڈر لگنے لگے کہ فرعونی آئیں گے قتل کریں گے اسے سمندر میں ڈال دینا۔ اور کیا کہا؟ لَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ٹینشن مت لینا، فکر مت کرنا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میں اسے تیرے پاس لوٹا دوں گا اور اسے نبی بناؤں گا۔ بڑا نبی بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن کے سارے پاروں کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ملے گا، صرف 5واں پارہ 14واں پارہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ملے گا، باقی سارے پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ملے گا۔ اتنا بڑا نبی بنایا، اتنی بڑی حکومت مخالف ہے لیکن اللہ موافق ہے۔ اب کیا ہوا؟ دیکھو خدا کا غیبی نظام چلا، موسیٰ علیہ السلام تو ڈال دیا،
3 دن 3 رات تک موسیٰ علیہ السلام سمندر میں رہے. سارے سمندر کی لہروں کو اللہ نے کہہ دیا خبردار اس بچے کو تکلیف نہ پہنچے. مچھلیوں کو کہہ دیا حفاظت کرو، ہواؤں کو کہہ دیا حفاظت کرو. اور وہ جو فرعون تھا وہ ڈھونڈ رہا تھا، قارون، وہ فرعون جس بچوں کو قتل کرتا تھا وہ ڈھونڈ رہا تھا. اور یہاں اللہ کا حکم ہے 3 دن 3 رات تک جو ہے سمندر میں رکھا. علماء نے لکھا ہے کہ بچے تھے، دودھ پینے کی انہیں ضرورت پڑتی تو اپنا انگوٹھا منہ میں لے لیتے تھے، اس کے ذریعے سے اللہ ان کے پیٹ کو دودھ سے بھرتا تھا. 3 دن کے بعد یہ کشتی چلی تو کہاں چلی؟ فرعون کے محل کی طرف. اسی فرعون کے ڈر سے تو ڈالا گیا ہے، اسی فرعون کے ڈر سے ڈالا گیا ہے. اس کی بیوی تھی آسیہ، یہ سمندر کے کنارے سے ٹہلتی تھی. تو اس نے اپنے نوکرانیوں سے کہا یہ جو صندوق آ رہی ہے نا، اس میں میرے خواب کی تعبیر ہے. میں کئی راتوں میں خواب دیکھ رہی ہوں، خواب کی تعبیر ہے. صندوق چلاؤ اور تم کھولنا مت، میں کھولوں گی. چکرانی تھی. یہ ہے قرآن میں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. فرعون کے گھر والوں نے وہ چک لیا. اور پھر کیا، جب صندوق سے کھولی تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پوری رات آرام کر کے تھوڑے سے مسکرائے. ظاہر بات ہے کہ بچہ پوری رات آرام کرے اور صبح ماں باپ کی طرف دیکھ کر مسکرائے تو ماں باپ کے دل میں محبت آتی ہے، فطری چیز ہے. تو ان کی محبت آسیہ کے دل میں اللہ نے ڈالی. حضرت آسیہ نے جب اپنے سینے سے لگایا، کپڑے وغیرہ بدلے اور لے کر سیدھی آ گئی فرعون کے بیڈ روم میں. سمندر یہ کوئی امن کی جگہ نہیں ہے. سمندر ہلاکت، وہاں خطرہ ہے سمندر میں. اللہ اس خطرے میں حفاظت کر رہا. اسی طریقے سے فرعون کی بیوی کو اٹھانا یہ کوئی امن کی جگہ نہیں ہے. یہ تو بہت خطرناک ہے کہ فرعون کی بیوی اسے اٹھائے. اور فرعون کے بیڈ روم میں لے جانا یہ بھی خطرناک ہے، ہلاکت کا سامان. اس کو قرآن میں کہا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. فرعون، حامان اور ان کا لشکر یہ غلطی پر تھے، ان کے گھر والوں نے ہی اٹھا لیا. جو مارنے پر تلے ہوئے تھے وہی اٹھا لیا. اور فرعون کو جا کر آسیہ نے جگایا، اٹھ اٹھ اٹھ، ایک ہدیہ لائی ہوں، ایک ہدیہ لائی. تو فرعون نے آنکھ کھولی، کیا ہدیہ لائی ہے؟ کیونکہ ایک لڑکا لائی ہوں. ارے لڑکے سے ڈرتا تھا وہ. لڑکا صبح کیا کہہ رہی ہے تو لڑکا، ارے یہ قتل کرو لڑکا. نجمی نے کہا ہے کہ لڑکا پیدا ہوگا جو میری حکومت کو ختم کرے گا. یہ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فرعون کی بیوی نے کیا کہا؟ قتل مت کرنا، یہ بچہ جو ہے تیری میری آنکھ کا ٹھنڈک بنے گا. تو فرعون نے جواب کیا دیا؟ تیری آنکھ کا ٹھنڈک تو بن سکتا ہے، میری آنکھ کا ٹھنڈک نہیں بن سکتا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرعون اتنا کہہ دیتا تیری اور میری دونوں کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا لہدہ اللہ اسے ہدایت دے دیتا. اس کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی. اب تو دھمال ہو گئے پورے محل میں، لڑکا لائیے. نجومی بھی آ گئے، نجومی نے سب دیکھا، ہاتھ دیکھے وہ دیکھے. ارے بادشاہ سلامت، جتنے لڑکوں کو آپ نے قتل کیا وہ بے قصور مرے. آپ کی حکومت کو جو تباہ اور برباد کرے گا وہ یہی لڑکا ہے. یہ اور ہلاکت کا سامان، ان ہلاکتوں کے سامان میں اس کو قرآن میں کہا وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، ہم نے تجھے آزمائش میں ڈالا اور تیری ہم نے حفاظت کی. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا. عبداللہ ابن عباس پھر تفصیل سناتے تھے. یہ آزمائش، سمندر میں جانا آزمائش، آسیہ کا اٹھانا آزمائش، فرعون کے بیڈ روم میں جانا آزمائش،
فرعون کا آرڈر کرنا کہ جلدی سے قتل کرو. نجومیوں نے کہا کہ یہی لڑکا ہے جو ختم کرے گا. تو یہ آزمائش. اب فرعون نے آرڈر کر دیا کہ لاؤ جلدی سے قتل کرو اسے لاؤ. ایک طرف آسیہ کھڑی ہے, ایک طرف فرعون بیٹھا ہے, ایک طرف سارے درباری کھڑے ہیں, اور جلاد کو حکم دے دیا گیا کہ اسے قتل کرو. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. کتابوں میں لکھا ہے وہ آسیہ نے غصے میں آ کر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گود میں ڈالا اور کہا تو اسے قتل کرواتا ہے, تجھے حیا اور شرم نہیں ہے, معصوم بچہ ہے, اسے قتل کرواتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کی داڑھی میں اصلی ہیرے لگے رہتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کھیلتے کھیلتے ایک تھپڑ لگا لیا. تو نجومی جو کھڑے تھے نا انہوں نے کہا بادشاہ سلامت, ابھی سے پٹائی شروع ہو گئی ہے آپ کی. یہ اور آزمائش. تو بادشاہ کو ایسے لگی کہ اس کے سر میں درد نہیں ہوتا تھا, لیکن یہ اس کے لگنے کی وجہ سے سر میں درد ہونے لگا. یہ دیکھو یہ آپ سب کے سامنے مار رہا ہے, یہ لڑکا ہے کہ تمہاری آغاز تو اچھا ہے, انجام خدا جانے. قتل کرو قتل کرو. نہیں مجھے نہیں رکھنا, قتل کرو. تو آسیہ نے کہا ایک کام کرو, 2 تشتریاں لاؤ, ایک میں انگارے رکھو, ایک کے اندر جو ہے ہیرے رکھو لال قسم کے, اور بچے کو کہو کہ تھوڑا سا رہیں گے. کس طرف جاتا ہے وہ, انگارے کی طرف جاتا ہے یا ہیرے کی طرف جاتا ہے؟ کیونکہ تجھے جو مارا ہے تو ڈر گیا, اس نے کوئی جان بوجھ کے تھوڑی مارا ہے. بچے تو کرتے ہی ہے یہ بھئی, آپ کے بچے میں تو مارتے نہیں مارتے. ہم نے بھی مار کھائی ہے, آپ نے بھی, آپ بھی کھاتے ہو. بچے کا تو کام ہی ہے, وہ تو مرفوع القلم ہے. اب بادشاہ کو وہ سمجھ میں آ گیا. ایک تشتری میں انگارے, ایک تشتری میں لال ہیرے, ایک یہاں رکھا ایک یہاں رکھا. اور موسیٰ علیہ السلام کو سب کے سامنے سارے جادوگر, سارے نجومی, سارے کے سارے ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا. تو موسیٰ علیہ السلام چلے کس طرف؟ وہ ہیروں کی طرف. تو جبریل آئے اور جبریل نے رخ موڑ دیا, حضرت یہاں چلیے انگاروں کی طرف. رخ موڑا, پھر وہاں چلے, پھر وہ انگارہ تھوڑا سا منہ میں رکھا. اسی وجہ سے زبان میں لکنت تھی. بادشاہ سے آسیہ نے کہا کہ دیکھ اگر عقل ہوتی تو ہیرے کی طرف جاتا, یہ تو بچے میں کوئی عقل تھوڑی ہوتی ہے, یہ تو یہاں آیا ہے. خیر اللہ اللہ کر کے جان چھوٹی. اچھا چلو, بہن کھڑی ہوئی تھی, سارا منظر دیکھ رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی, جس کی بہن وہ قدر کرے. اخوات حسنات, یہ آپس میں ایک دوسرے کی بہت مدد کرتی ہیں بہنیں. یوسف علیہ السلام کی کوئی بہن نہیں تھی, تو وہ بیچارے جو جیل میں پڑے رہے. موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی, تو وہ سیٹنگ کر کے یہ کر کے فوراً واپس لے آئی گھر پر. اس کو قرآن کہتا ہے وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. ماں فکر میں تھی میرے بیٹے کا کیا ہوا. بہن روزانہ جا کر رپورٹ دیتی تھی. اب شاہی گھرانے کے بن گئے, شاہی گھرانہ. بھئی کوئی پالنے والی ہونی چاہیے جو ڈھنگ سے. تو ماں کا پیغام آیا کہ میں پالوں گی لیکن پیسے بہت لوں گی. بہت اچھا بھائی. تو شاہی خزانے سے پیسے جاتے تھے, بیٹا بھی واپس آ گیا اور پیسے بھی ملنے لگے. وہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا. لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیکی وجاعلوہ من المرسلین. بالکل ٹینشن میں مت لینا, فکر مت کرنا, تیرے پاس ہی میں لوٹاؤں گا اور اسے نبی بناؤں گا. چنانچہ اللہ نے نبی بنایا نہیں بنایا. کرنے والے کون ہے بھائی؟ اللہ. اپنے اللہ ہی کرتے ہیں. اپنے بچوں کے سامنے میں کہو اللہ ہی کرتے ہیں, اللہ ہی کرتے ہیں. اتنا بولو کہ ہمارے دل میں اتر جائے. کرو گے انشاءاللہ. اس کے لیے دعوت کا کام بھی ہے. آدمی دعوت کے کام میں لگے, چلہ لگاوے, 3 چلہ لگاوے. ہمارے بچے فارغ ہو رہے ہیں, حافظ سال لگاؤ, جب فارغ ہو جائے تو سال لگاؤ. جو دوسرا مجمع ہے ہمارا یہاں, تو وہ یہاں ہمارے یہاں اجتماعات ہوتے رہتے ہیں, ساتھی آتے رہتے ہیں.
ان کے ساتھ جماعتوں میں نکلو، 3 چلے کے لیے نکلو، سب نکلو گے انشاءاللہ بھائی۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک ہدیہ دیتا ہوں، قبول کرو گے بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح، قبول کرو گے؟ ایک ہدیہ دے رہا ہوں، اور اگر آپ اس پر عمل کرو گے تو زندگی بھر کے لیے آپ فائدے میں رہو گے انشاءاللہ۔ روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرو۔ کتنی مرتبہ؟ اور 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کا اہتمام کرو، اور 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو، روزانہ کی عادت ڈالو۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے تو جنت میں ایک محل تیار ہو جائے گا۔ 20 مرتبہ پڑھو گے 2 محل، 30 مرتبہ پڑھو گے 3 محل، 40 مرتبہ پڑھو گے 4 محل، اور 313 مرتبہ پڑھو گے تو کتنے محل تیار ہوں گے؟ 31 محل روزانہ، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کا برابر ثواب ملے گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے بھڑوچ میں تو پراپرٹی بنا لی، بہت اچھی بنائی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اور برکت دے۔ اب جنت میں پراپرٹی بناؤ۔ کون بنائے گا جنت میں پراپرٹی بھائی؟ ہاں، جنت میں پراپرٹی بناؤ، یہ پراپرٹی، اور روزانہ 31 بنگلے تیار کرو۔ روزانہ آپ کے 31 بنگلے جنت میں آپ کے نام پر تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور کوئی انکم ٹیکس والا میسج نہیں کرے گا آپ کو۔ دنیا میں تو کرتے ہیں نا، ایک پلاٹ لیا تو اٹلا پیہا لاویو تو کیا تھی، حساب کتاب دو، اور وہاں کوئی پوچھے گا نہیں، اور آپ کو الیکٹرک کا بل بھی نہیں بھرنا، مینٹن بھی نہیں کرنا، وہ فرشتے کریں گے سب۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بیٹا یونس رات کو نیند نہ آوے نا تو 5-6 بنگلے بنا لینے کے۔ آدمی کروٹیں لیتا ہے نا، نیند نہیں آتی، بولے 5-6-10 بنگلے بنا لینے کے، تو بنگلے بھی تیار اور اپنے کو نیند بھی آ جائے گی۔ تو بناؤ گے انشاءاللہ۔ 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار کا آسان اور بالکل آسان صیغہ بتاتا ہوں۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، بس۔ اور اگر عربی میں نہ آوے، اے اللہ میں نے معاف کری دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، یہ بھی استغفار ہے۔ درود شریف کا آسان، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، درود بھی اور شارٹ بھی ہے، وہ استغفار بھی ہے اور شارٹ بھی ہے۔ اب سورہ اخلاص کو تو شارٹ نہیں کر سکتے بھائی، وہ تو پوری پڑھنی پڑے گی۔ مائیں بہنیں جو ہے وہ کھانا پکاتے پکاتے پڑھ لیں، مرد جو ہے وہ اپنا کام کرتے کرتے پڑھ لیں۔ یہ میں نے بیان کرنا شروع کیا تو ایک شکاگو میں ایک ڈاکٹر نہیں ہے، اس نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب جب سے آپ کا یہ بیان سنا میں نے پڑھنا شروع کیا اور 10 لاکھ مرتبہ پڑھا۔ 5 لاکھ 6 لاکھ تو بہت عورتیں ہیں جنہوں نے وظیفہ کیا ہے، میں نے 10 لاکھ مرتبہ پڑھا۔ 5 لاکھ آپ کو ہدیہ دے دیا، 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا۔ لیکن مولوی صاحب جنت میں بنگلے ملیں گے نا؟ میں نے کہا چوکس ملیں گے، 100%، کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جنت میں ملیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا، عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، اللہ جنت میں تجھے ایک محل دے گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں تو بہت محل بناؤں گا۔ آپ نے اور میں بنا تو بناتے بناتے تھک جائے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا، بہت بڑی قدرت والا ہے۔ تو مول صاحب میں نے بنگلہ مل سے بالکل مل سے ٹینشن نہیں لے۔ مول صاحب ایک بات پوچھوں، تھوڑی شرم آوے چھے، نہیں شرمانی سو پوچھے چھے، کیا پوچھنا ہے؟ مولانا اتنے سارے بنگلے ہوں گے تو کوئی بھاڑا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ گجراتیوں کو بھاڑے کا بہت فکر ہوتا ہے، اور پنجابیوں کو کہ بھاڑو آپ سے کہ نہیں آئے۔ میں نے کہا بیٹا بھاڑا تو نہیں آئے گا وہاں، تو اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا؟ میں نے کہا جب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو مشورہ کر لیں گے، پھر جنت میں جائیں گے مشورہ کر لیں گے اب کیا کرنا ہے، اس کا ملے گا ضرور۔ آپ پڑھو گے انشاءاللہ بھائی، بہت فضیلتیں قرآن کی جتنی صورتیں ہیں تقریباً سب سے زیادہ فضیلت سورہ اخلاص کی آتی ہے۔ دوسرا ایک صحابی تھے سورہ اخلاص بہت پڑھتے تھے، تو حضور نے پوچھا کیوں پڑھتے ہو تم اتنا؟ مجھے محبت ہے، مجھے اچھی لگتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تجھے محبت ہے تو جا، اللہ کو بھی تجھ سے محبت ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے والا اللہ کا بھی محب بن جاتا ہے۔
پڑھو گے انشاءاللہ بھائی؟ اور ایک نصیحت کرتا ہوں بچوں سے، قرآن شریف بہت محفوظ رکھو۔ ورق جب الٹو نا ورق، تو عام طور پر ہمارے یہاں کیا ماحول ہے، ورق الٹتے ہیں تو اپنی انگلی پر تھوک لگاتے ہیں، پھر ورق اٹھاتے ہیں، پھر یوں تھوک لگایا پھر وہ کرن الٹا، تو ہمارا تھوک قرآن کو لگتا ہے۔ یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، بہت بڑی بے ادبی ہے، بہت بڑی بے ادبی ہے۔ دنیا کا ایک ملک ایسا ہے جہاں تھوک سے وہ اوراق نہیں پلٹتے، موریتانیہ کا، وہ لمبی لمبی کچھ سیکھے رکھتے ہیں، کچھ لکڑیاں رکھتے ہیں، اس سے جو ہے وہ ورق پلٹتے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں اگر وہ ترتیب نہ ہو تو میں آسان شکل بتاؤں آپ کو، آپ جو اپنا رومال ہو اس کے اندر پانی ڈال دو، چھوٹی چھوٹی سی شیشی پانی کی جیب میں رکھو، پانی ڈالو، ٹیشو کے اوپر پانی ڈالو، پھر اپنا انگلی لگائی کھول دیا، انگلی لگائی کھول دیا، انگلی ترکیا کھول دیا، چھوٹی سی شیشی رکھنی پڑے گی، تھوڑا بہت تو کرنا پڑے گا نا۔ یہ تو نہیں کہ بھائی بدھج جائے آسان تھے جائے، تھوڑا بہت کرو، لیکن تھوک لگانا، قرآن کو تھوک لگانا تو بہت بڑا جرم ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو بات تمہارے ذہن میں آئے، قرآن کو تھوک نہیں لگنا چاہیے ورق الٹتے ہوئے، اس کے علاوہ جو تدبیر سے تم کھولنا چاہو کھولو، کرو گے انشاءاللہ بھائی۔ اور آخر میں اتنی نصیحت سن لو، اپنے زبان کے بول میٹھے رکھو۔ زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے وہ کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے۔ زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے۔ زیادہ بولو مت، پکڑے جاؤ، زبان کی حفاظت کرو۔ کیا بول رہا ہوں، اس بول کا کیا وزن پڑے گا، کب تک جو ہے اس بول کا اثر جائے گا، کہاں تک جائے گا، اس لیے زبان کی حفاظت کرو، کرو گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں ایک بات اور، میں ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتا ہوں جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے۔ اگر آپ میرے لیے دعا کرو گے تو میری دعا میں پارٹنر رہو گے انشاءاللہ۔ کون کون کرے گا دعا میرے لیے بھائی؟ بس یہ اپنا ایگریمنٹ ہو گیا۔ اپنی دوستی یہی ہے، اپنی دوستی 313 313 313 یہ بدرین کی تعداد ہے۔ صرف 313 لکھ پر بھی قریب میں رکھو گے نا تو بھی اللہ برکت دے گا۔ اور جب 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھو گے، 313 مرتبہ استغفار پڑھو گے، قیامت تک کی آپ کی آنے والی نسلوں میں انشاءاللہ دین داخل ہو جائے گا اور کوئی بھکاری نہیں رہے گا۔ اولاد کے لیے پرپٹے جمع کرتے ہو نہیں کرتے؟ یہ کرو، وہ بھی کرو، یہ بھی کرو۔ اتنا میٹھا مولوی نہیں ملے گا جس بات سمجھائے تم کو، اس لیے یہ سب پابندی سے کرو اور آسان ہے۔ جب کوئی آدمی کہے میں 500 مرتبہ پڑھوں گا، بہت اچھا۔ کوئی کہے کہ اچھا کوئی مشغول ہے کہ 313 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا، 100 مرتبہ پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جتنا ہو سکے کرو، لیکن کرو گے انشاءاللہ۔ بس اب چلو دعا کر لو۔ مولانا کچھ کہنا تو نہیں، پوچھو۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ۔ اللہم لک الحمد بالاسلام لک الحمد بالایمان لک الحمد بالقرآن لک الحمد حتی ترضى لک الحمد اذا رضیت لک الحمد بعد الرضا۔ اللهم اجعلنا من أهل القرآن هم أهلك وخاصتك۔ اللهم اجعلنا من الذين يقرؤون القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى۔ اللهم اجعلنا من الذين يقرؤون القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى۔ اللهم لو إن كنت كتبتنا في السعداء فأثبتنا فيها، وإن كنت كتبتنا في الأشقياء فامحنا عنه واكتبنا في السعداء۔ اللهم إنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب۔ اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے اس مجمع کو بے انتہا قبول فرما، دارالیتامہ کو قبول فرما، پورے بھڑوچ والوں کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ سب سے پہلے اسلام بھڑوچ میں آیا تھا اور کیرلا میں آیا تھا، اے اللہ یہی اسلام کی رونق قیامت تک یہاں باقی رہے، تو اس کی غیب سے صورت و شکل پیدا فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالے اور 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما، اس کی ساری حاجتوں کا تو غیب سے تکفل فرما۔ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے اس مدرسے کو قبول فرما، پڑھنے والے پڑھانے والوں کو قبول فرما، اور اے اللہ ہمارے سفر میں جہاں جہاں خیر کی باتیں کہی گئی اور جہاں جہاں خیر وجود میں آیا، اے اللہ تو ذرے کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مستفید الاخیار میں شامل فرما دے، تیرے بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما دے۔ جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہوں وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہوں ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا مونس کل وحید، یا صاحب کل فرید، یا قریبا غیر بعید، یا شاہدا غیر غائب، یا غالبا غیر مغلوب، یا صریخ المستصرخین، یا غیاث المستغیثین، یا عماد من لا عماد له، یا سند من لا سند له، یا عظیم الرجا، یا منقذ الہلکا، یا منجی الغرقا، یا محسن، یا مجمل، یا مبدئ النعم قبل استحقاقها، یا فالق الحب والنوى، یا فالق الحب والنوى اعط لكل امرئ ما نوى، یا فالق الحب والنوى اعط لكل امرئ ما نوى۔ اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا الى ديننا ردا جميلا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے اللہ ہمیں برکت والی بارش عطا فرما، برکت والی روزی عطا فرما، جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے، ہمیں قرآن والا بنا دے، ہمیں قرآن والا بنا دے، ہمیں قرآن والا بنا دے، ہمیں قرآن کا خادم بنا دے، تیرے قرآن سے ہماری نسلوں کو جوڑ دے، ہر فرد امت کو تیرے قرآن سے جوڑ دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی میں سلام کرتا ہوں، سلام کا جواب دو۔ مسافر کے لیے میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ انشاءاللہ عشاء کی نماز اپنے وقت پر ہوگی 9:10 پر۔